الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وصلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت اور خلوص احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہم سب کے آقا داتا و مولا جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ یہاں نظر آ رہی ہے، وہ رسول جن کا ذکر کر کے ہم رسول کو بلند نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے آپ کو بلندیوں پر پہنچا رہے ہیں۔ آئیے اس رسول ہاشمی مکی مدنی آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جھوم کر پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم طب القلوب و دوائها عافیت الابدان و شفائها نور الابصار و ضیائها صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک عرصہ دراز کے بعد جو تقریباً 20-22 سال پر محیط ہے، ایک مرتبہ پھر آپ کے دیار محبت میں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بہت پہلے 2000 کے اوائل میں شروعات میں ٹیلا کی سرزمین پر تراویح پڑھانے کی غرض سے حاضر ہوا تھا، اور اسی دوران میں آپ کے اس گاؤں میں آنا بھی ہوا تھا، اور اس کے بعد ایسا اتفاق نہ ہوا، میں بھی ملک اور ملک سے باہر رہتا رہا، اور آج اللہ نے یہ پھر سے شرف بخشا کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ میرا بھی اپنا مزاج ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں چند اشعار ہی صحیح نعت پاک کے پیش کرتا ہوں اور پھر گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میں آپ کی محبتیں، آپ کی عنایتیں چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ سیدنا و شفیع صلی اللہ علیہ النبی الامی صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے خیال سے یہ نعت میں نے کہیں نہیں پڑھی، ابھی گزشتہ دنوں 2 دن پہلے دہلی میں تھا، وہیں چند اشعار پڑھے ہیں، اس سے پہلے شاید میں نے اس علاقے میں کبھی نہیں پڑھی۔ انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا، سماعت کریں۔ جس پر خدا کی ساری خدائی نثار ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا۔ جس پر خدا کی ساری
کا لال وہ آمینہ کا لال شہ نامدار زندہ باد زندہ باد جس پر خدا کی زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہے وہ آمینہ کا لال شہ نامدار ہے جس پر خدا کی ساری خدائی نثار ہے جنت طواف کرتی ہے اس سر زمین کو کیا شاعری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا پوری دنیا کے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں ہم اور آپ سبھی جانا چاہتے ہیں لیکن میرے آقا جہاں قدم رکھ دے وہی جنت بن جائے بے شک حق ہے حق ہے جنت طواف کرتی ہے ابھی زندہ باد سبحان اللہ دیکھو جہاں پہ میرے دیکھو جہاں پہ میرے نبی کا مزار واہ 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 زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت مذہب اہل سنت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد طواف کرتی ہے ابھی وہاں دیکھو جہاں پہ میرے نبی کا مزار ہے جس پر ہے اس کو بھلا جہنم کیوں کر بلائے گی جھوم کے بولو اس کو بھلا جہنم کیوں کر بلائے گی اس کو بھلا جہنم کیوں کر بلائے گی وہ جس کے دل میں میرے وہ جس کے دل میں میرے نبی سے ہی پیار ہے وہ جس کے دل میں میرے نبی سے ہی پیار ہے جس پر خدا کی ساری خدائی نثار ہے وہ آمینہ کا لال وہ آمینہ کا لال شہ نامدار ہے جس پر خدا کی ساری خدائی نثار ہے اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کا مشہوری زمانے کا کلام اس کے دو تین شعر واہ کیا جو دو کرم ہے واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بدہا تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بدہا تیرا
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈ کرم ہے درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان گرامی قدر رب کائنات نے اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا تھوڑی دیر توجہ دیں رب کائنات نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ تبارک و تعالی نے یقیناً مومنوں کے اوپر احسان فرمایا جبکہ اپنا سب سے عظیم اور سب سے پیارا رسول مومنوں کے درمیان جلوہ گر فرمایا اللہ رب العزت کے احسان کی کوئی انتہا ہے اللہ رب العزت نے سر سے پاؤں تک آپ کو اپنے احسان سے لبریز کر رکھا ہے آپ کا یہ ہاتھ جس سے آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن اس کے احسان کو آپ شمار نہیں کر پائیں گے رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا If you are going to count the blessing and the mercy of Allah Almighty you will not be able to count the mercy and the blessing of Allah Almighty آپ اللہ کی نعمتیں شمار کرنا بھی چاہو تو آپ شمار نہیں کر سکتے اللہ رب العزت نے قرآن دیا احسان فرمایا لیکن کبھی یہ نہ فرمایا دیا لیکن کبھی یہ نہ فرمایا کہ اے لوگوں اے انسانوں اے مسلمانوں تمہارے اوپر میرا احسان ہے میں نے یہ دیا میں نے وہ دیا لیکن جب بات آئی ہے آمنہ کے لال کی جب بات آئی ہے
شہنشاہ تاجدار کی جب بات آئی ہے، مکی آقا کی جب بات آئی ہے، مدنی تاجدار کی، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہاں یہ ساری کائنات، ہاں یہ سارا زمانہ میری نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن میں نے کبھی یہ نہ کہا کہ میں نے احسان کیا، میں نے کبھی نہیں جتلایا کہ میں نے ہمارے درمیان جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی شان کا کیا عالم، ان کی بان کا کیا عالم، ان کی عظمت کا کیا عالم۔ اللہ اکبر، اگر حضرت جبریل امین بھی جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی اگر حضور کی بارگاہ میں آئے تو ایسے نہیں سر اٹھا کر نہیں بلکہ سر جھکا کر آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے یہ فرمان ہے، اس کو قبول کر لیا جائے۔ آپ نے معراج کے واقعے میں سنا اور پڑھا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں جلوہ کرتے، صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین آتے ہیں، حضرت جبریل امین نے ان کو جگایا نہ جائے بلکہ تمہارے اس نورانی ہونٹ کو تم نبی کے قدموں سے لگا دو، نبی کے قدموں سے لگاؤ گے نبی جگ جائیں گے، تمہاری بات بن جائے گی اور عظمت جائیں۔ آپ ایسے نبی کے چاہنے والے ہیں اور آپ ایسے نبی کی عظمتوں کا ترانہ پڑھنے والے ہیں، ان کی میلاد منا رہے ہیں جن کے بارے میں جب حضرت جبریل نے کہا تو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا ان کو بھی سنتے چلیے اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے چلیے۔ میرے آقا نے فرمایا اے جبریل امین، تم نے کیا کہا؟ تمہاری عمر اتنی ہے کہ ایک ستارہ 70 سال کے بعد چمکتا تھا، تم نے اس کو 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ ایسا ہی معاملہ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس رب ذوالجلال کی، قسم ہے اس رب کائنات کی، تم نے جس ستارے کی بات کی ہے اللہ کی قسم وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ تمہارے نبی کا نور تھا جو حجاب میں چمکا کرتا تھا۔ صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا، صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا، بڑھتا ہے باڑا نور کا اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا بھر ڈال صدقہ نور کا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے نبی کی شان۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ اکبر ہم نبی کی میلاد نہیں مناتے ہیں، میں نے کہا یہ تیرا مقدر ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم نبی کی میلاد، تمہارے سینے پہ سوٹ صاف لوٹتا ہے۔ ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ہم جب نبی کی میلاد کا وقت آتا ہے تو زور و شور سے مناتے ہیں، ورنہ یہ میلاد کا سلسلہ تو جاری ہی رہتا ہے۔ میرے امام نے فرمایا تھا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، سبھی تو خوشیاں۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے نبی کی شان۔ اللہ اکبر، یہی حضرت جبریل امین ہے جو سید الملائکہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ اب جب فرشتوں کے سردار حضور کی تعظیم کر رہے ہیں تو تو کون سے کھیت کی مولی ہے؟ تیرے تعظیم کرنے سے میرے نبی کی تعظیم بڑھے گی نہیں، بلکہ میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو بھی میرے نبی کی تعظیم کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس تعظیم کی بنیاد پر اس تعظیم کرنے والے کی عظمت پہ چار چار لگا دیتا ہے۔ یہی حضرت جبریل امین ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے جبریل امین، تم کو اللہ رب العزت نے مشرق و مغرب میں ایک وقت میں جانے آنے کی صلاحیت اور قوت عطا فرمائی۔ تم فرشتے ہو، ایک آن میں دنیا کے جس خطے، جس گوشے، جس حصے میں چاہو چلے جا سکتے ہو۔ بھی بیٹھ کے بھی بیان کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی عظمت کا، تاکہ لوگوں کے دل میں اندازہ ہو سکے کہ حضور کی عظمت کتنی بڑی ہے۔ حضرت جبریل امین سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے جبریل امین بتاؤ تو صحیح، تم نے پوری دنیا کو دیکھا ہوا ہے، کہیں تم نے مجھ محمد جیسا بھی کسی کو دیکھا ہے کیا؟ تم نے کبھی محمد عربی کے جیسا کسی کو دیکھا ہے؟
اب حضرت جبریل امین کا جواب سنیں۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں واللہ العظیم قلبت الارض من مشارقها ومغاربها، میں نے زمین و آسمان کا چکر لگایا ہے یا رسول اللہ، پوری دنیا پوری روئے کائنات میری نگاہوں کے سامنے ہے، جہاں چاہتا ہوں گردش کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں آن میں دیکھ لیتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میری ان آنکھوں نے قسم خدا کی آپ جیسا یا آپ سے افضل کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے نبی کی شان۔ اب ذرا آگے بڑھو تو میں آپ کو بتاؤں، کہنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں، لوگ کہتے ہیں نبی کی میلاد کا ذکر ہو، صحابہ نے کبھی حضور کی ولادت کا ذکر نہیں کیا، آپ کہاں سے کرتے ہو؟ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش، میلاد بھی کہتے ہیں ولادت بھی کہتے ہیں، اس کو اردو میں آپ پیدائش کہہ دیں، ہندی میں جنم دن کہہ دیں، انگلش میں آپ برتھ ڈے کر دیں، کچھ بھی کہہ دیں، لیکن یہ لفظ میلاد، ولدہ میلاد، یہ قرآن مقدس میں تم کو ملے گا، اور صرف ایک نبی نہیں بلکہ کئی انبیاء کرام کا تذکرہ میلاد کے حوالے سے، پیدائش کے حوالے سے تم کو ملے گا۔ آؤ قرآن مقدس کی پہلے ہی سورت، پہلی ہی آیت میں، پہلے ہی پارے میں تم کو دکھاتا ہوں، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی میلاد کا ذکر کرتے ہوئے فرشتوں سے فرمایا تھا، آپ نے بھی بارہا سنا ہوگا، لیکن آپ آج اس بات کو دوسرے نہج پر سنیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں دنیا میں اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا، مٹی سے تیار کیا جا رہا ہے، پانی سے تیار کیا جا رہا ہے، اور اسی عالم میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا میں اپنا ایک محبوب عظیم پیدا کرنے والا ہوں جس کو دنیا آدم کہے گی، جس کو دنیا ابو البشر کے نام سے یاد کرے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ میلاد کے حوالے سے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ حضرت آدم کے بعد حضرت نوح آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، ان تمام اولیاء انبیاء کرام کا تذکرہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں ایک ایک کر کے فرمایا۔ اللہ اکبر، قرآن مقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جو واقعہ ہے بڑے اچھوتے انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جب وقت قریب آیا ہے، ان کی والدہ دور دراز کے علاقے میں چلی گئی ہیں، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے لیکن بچہ پیدا ہونے والا ہے، ایک ہی دن میں بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر، جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر گاؤں قبیلے میں آتی ہے، گاؤں کی عورتیں کہنے لگتی ہیں اے مریم تمہارے پاس یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگی تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، یہ بچہ کیسے ہو گیا؟ کہا جا کے اسی بچے سے پوچھ لو۔ اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا اے لوگوں سنو، میری ماں کے اوپر تہمت نہ لگانا، میری اوپر ماں کے اوپر الزام نہ لگانا۔ سنو، اللہ رب العزت جب باپ اور بیٹے کے ساتھ، باپ اور ماں کے ساتھ بچہ دینے پر قادر ہے تو وہی ماں، وہی رب کائنات بغیر باپ دینے پر بھی قادر ہے، بغیر باپ کے بھی اولاد دینے پر قادر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے، میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کرتے جائیں آپ پائیں گے رب کائنات نے ایک نہیں کئی انبیاء کرام کی ولادت کا ذکر قرآن مقدس میں فرمایا ہے۔ اب ذرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بارگاہ میں آئیے تو آپ کو پتا چلے گا صحابہ کرام نے بھی نبی پاک کی عظمت مجلس، نبی پاک کی ولادت کی مجلس بنائی ہے۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر رسول پر تشریف فرما ہے۔ حضرت حسان آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔
یا رسول اللہ آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا نے یہ نہیں فرمایا نعت پڑھنا کہاں سے ثابت ہے یا نعت کیوں پڑھو گے۔ میرے آقا نے ایک چوکی بنوائی، ایک چھوٹا سا بیٹھنے کا ایک ذریعہ بنایا اور پھر کہا اے حسان اس پہ بیٹھ جاؤ اور پھر میری نعت سناؤ۔ اور حضرت حسان جب اس چوکی پر بیٹھ گئے تو پھر وہ نعت سنائی ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہے۔ حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لم تر قط عینی یا رسول اللہ۔ عربی میں کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لم تر قط عینی یا رسول اللہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لم تلد النساء یا رسول اللہ خلقت مبرعا من كل عیب یا رسول اللہ کأنک قد خلقت کما تشاء یا رسول اللہ۔ بولو ذرا اونچی بولو اللہ اکبر۔ حضرت حسان کے اس عربی شعر کا ترجمہ آپ سن لیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ آپ کے جیسا سونا، آپ کے جیسا بیوٹیفل، آپ کے جیسا خوبصورت میری ان آنکھوں نے اللہ کی قسم کبھی دیکھا ہی نہیں۔ بولو تو صحیح۔ یہیں تک نہیں بلکہ کہتے ہیں دیکھتا تو اس وقت میری آنکھیں اس محبوب کو اس وقت دیکھتی جبکہ وہ محبوب، وہ بیوٹیفل، وہ سندر کوئی پیدا ہوتا۔ حضرت حسان کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ یا رسول اللہ آپ کے جیسا یا آپ سے بہتر دنیا کی کسی ماں نے بیٹا پیدا ہی نہیں کیا ہے تو میری آنکھیں کہاں سے دیکھ سکتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور آگے بڑھیں حضرت حسان کہتے ہیں خلقت مبرعا من کل عیب یا رسول اللہ اے اللہ کی رسول آپ تو ہر طرح کے عیب سے بری پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی بھی پریشانی تکلیف کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کأنک قد خلقت کما تشاء ایسا لگ رہا ہے اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا ہی پیدا کیا ہے جیسا آپ کی مرضی تھی ویسا پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے جب ہم امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں آتے ہیں دست بردہ عرض کرتے ہیں حضور آپ آقا کی شان کس طرح سے بیان کرتے ہیں تو میرے اور آپ کے امام کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم ہے، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتابہ قدم ہے، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ اللہ کی سرتابہ قدم، اللہ کی سرتابہ قدم پھول ہی پھول ہے میرے اور آپ کے آقا۔ اللہ اکبر۔ جب امام اہل سنت کی بارگاہ میں کسی نے آ کر یہ کہہ دیا حضور یہ تو نبی کو مردہ کہہ رہے ہیں تو میرے امام اہل سنت نے قلم اٹھایا ہے۔ ہمارے لیے تو قلم تھا لیکن نجدیوں کے لیے تلوار سے کم نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ دلیلیں پیش کرتے ہوئے میرے امام نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے ہیں۔ کسی نے کہا حضور کو غیب کا علم کیا ہے؟ حضور کو تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے۔ امام اہل سنت نے قلم اٹھایا اور کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے میرے امام اور یہ ہے میرے آقا اور آپ کے آقا جن کی محفل میلاد میں ہم اور آپ بیٹھنے کی سعادتیں حاصل کی ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔
آپ سوچیں صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے اور صحابہ ایسے کہ اپنی جانوں کا نذرانہ حضور پر پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار. اللہ اکبر. عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کتابوں میں پڑھا اگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے سے گزر جاتے تھے تو صحابہ کرام اپنی ناکوں کو اس علاقے کی ہوا کی طرف لگاتے تھے اور ہواؤں کے دوش پر جو حضور کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی تھی اسی خوشبو کو پکڑ کر حضور کے پاس تک پہنچ جایا کرتے تھے. امام نے کہا تھا اللہ اکبر, امام نے کہا تھا میرے نبی کی ایسی خوشبو جس پر جان نثار ہے, میرے نبی کی ایسی خوشبو جس پر جان نثار ہے, یہ خوشبو بس وہی پائے جس کو ان سے پیار ہے, یہ خوشبو بس وہی پائے جس کو ان سے پیار ہے. اللہ اکبر. اور خوشبو سے جان جاتے تھے, خوشبو سے جان جاتے تھے اصحاب مصطفیٰ, خوشبو سے جان جاتے تھے اصحاب مصطفیٰ. سرکار کا قیام کہاں کس کے گھر میں ہے, سرکار کا قیام کہاں کس کے گھر میں ہے. اللہ اکبر. ہمارے اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ, ہم یہ ملاحظہ کرتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ہر دوشنبے کو, آپ ہر پیر کے دن, ایچ اینڈ ایوری منڈے کو یو ہیو ٹو ہیو فاسٹنگ, آپ روزہ رکھا کرتے ہیں. یا رسول اللہ آپ ہر دوشنبے کو روزہ رکھتے ہیں, روزہ رکھنے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. آپ ذرا سا اپنے ذہن کو قریب کریں اور جو بات میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں اللہ کرے وہ بات آپ کے ذہن میں اتر جائے. ایک سوال ہے, سوال کے مختلف جواب ہو سکتے ہیں. میں اپنے گھر چندہ پور سے یہاں آیا, کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے مولانا صاحب آپ یہاں کیونی کی سرزمین پر کیوں آئے ہیں. میرا جواب مختلف ہو سکتا ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے دوست احباب تھے ان سے ملنے آیا ہوں, میں کہہ سکتا ہوں ہمارے جاننے والے تھے انہوں نے ہمیں بلایا ہے اس لیے میں آیا ہوں, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ علماء کی تقریریں ہوں گی اس کو سننے کے لیے آیا ہوں, میں کہہ سکتا ہوں کہ شعراء کے اچھے نعت کے اشعار سننے آیا ہوں. ایک سوال کے بہت سارے جواب ہو سکتے تھے لیکن قربان جائیں ہمارے اور آپ کے آقا سے بھی یہی سوال کیا گیا, حضور آپ ہر دوشنبے کو روزہ کیوں رکھا کرتے ہیں. آپ کی توجہ ہے, آپ کی توجہ ہے. فرمایا حضور آپ ہر منڈے کو ہر دوشنبے کو روزہ کیوں رکھتے ہیں. حضور کہہ سکتے تھے روزہ رکھنا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے, اس وجہ سے میں شکریہ میں روزہ رکھ رہا ہوں. حضور فرما سکتے تھے روزہ رکھنے سے صحت اچھی رہتی ہے اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں, روزہ اللہ کو پسند ہے اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں, روزہ رکھنے سے بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں. روزہ میں رکھوں گا, میری امت جب بعد میں آئے گی تو اس روزے کو بطور سنت ادا کرے گی اس وجہ سے میں رکھتا ہوں. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں روزہ اس وجہ سے رکھتا ہوں کیونکہ روزہ رکھنے میں بڑا فائدہ ہے, میں روزہ اس وجہ سے رکھتا ہوں کیونکہ روزہ رکھنے سے ذہن کو اور دماغ کو اور بدن کو قوت ملتی ہے. یہ سارے جوابات اپنی جگہ صحیح ہیں لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلانا تھا, یہ دکھلانا تھا کہ اے لوگوں کل قیامت کے قریب میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے بھی ہوں گے اور نبی کو اللہ رب العزت کی قسم برا بھلا بھی کہتے رہیں گے. نبی کی میلاد کا وقت آئے گا, نبی کی میلاد منانے والے کو بدعتی کہہ کے پکاریں گے. میرے آقا نے یہ ساری جڑیں ہی کاٹ دی. ارشاد فرمایا سنو اللہ رب العزت نے مجھے دوشنبے کے دن اس جلوہ خاکدان گیتی پر جلوہ گر فرمایا ہے. مجھے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا, میری پیدائش ہوئی ہے دوشنبے کے دن, میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے دوشنبے کو روزہ رکھتا ہوں. مجھے کہنے نہ دیا جائے اگر میرے آقا اپنی ولادت کی خوشی روزہ رکھ کے منا سکتے ہیں تو ہم امتی کو حق ہے کہ جس بھی طریقے سے اللہ راضی ہو جائے, اس کے محبوب راضی ہو جائے, ہم وہ ساری طریقے اپنائیں گے اور حضور کی ولادت کی خوشیاں منائیں گے. اللہ اکبر.
اللہ اکبر۔ یہ تو حضرت حسان کے واقعے سے اور خود حضور پاک کے واقعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضور نے بھی اپنی میلاد منائی۔ اب ایک بات آپ کے ذہن میں اور اتار دوں تاکہ اور بھی بات مسلم اور راسخ ہو جائے۔ ہم اور آپ رات کے 12:30 بجنے والے ہیں اس دھرتی پر، اس سرزمین پر، جہاں سے پورے علاقے کو پانی ملتا ہے، پورے علاقے کو پانی ملتا ہے کہ نہیں؟ ارے بھئی سارے علاقے کو پانی ملتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے پانی بند کر دیا تو سارے لوگوں کی کھیتی بھی سوکھتی نظر آئے گی اور سارے لوگ پریشان نظر آئیں گے۔ آپ لوگوں کو پانی دیتے ہیں اور پھر لوگ آپ کو دعائیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی سرزمین سے میں یہ قضیہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پر آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بیٹھنا رائے گا نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں ہم یہاں پر اللہ کے رسول کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم رب کائنات اپنے فرشتوں کے درمیان ہمارا اور آپ کا ذکر فرما رہا ہے۔ دلیل یہ ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت والے گھر میں کاشانِ نبوت میں آرام فرما ہے۔ عین اسی عالم میں آپ نے کیا مشاہدہ کیا؟ صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے حضور کے روضہ انور کی بھی زیارت کی ہوگی اور مسجد منورہ کی بھی، مسجد نبوی کی بھی زیارت کی ہوگی۔ مسجد نبوی کے اندر حضور کا آخری آرام کرنے کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف لے آئے۔ توجہ دیجئے، صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف لانے کے بعد میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، صحابہ بتاؤ تو صحیح یہاں بیٹھنے کا کیا مقصد ہے؟ یہاں بیٹھنے کا کیا مقصد ہے؟ جلدی سے میں یہ بات عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی عبادتوں، اللہ کے الطاف و عنایات کو یاد کر رہے ہیں اور یہ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم فرمایا ہے کہ ہمارے درمیان آپ جیسا عظیم جلوہ گر رسول جلوہ گر فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، واقعہ بڑا طویل ہے لیکن میں ایک چیز اس میں سے ذکر کرتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو تو صحیح، اللہ کی قسم میں تمہارے اوپر تہمت نہیں لگاتا اور میں یہ پوچھ رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے تاکہ دنیا بھی جان جائے کہ تمہارا یہ بیٹھنا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حضرت جبریل امین نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، اس مجلس پر جس میں آپ کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کے درمیان فخر محسوس فرما رہا ہے۔ یا رسول اللہ، اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہاں پر کوئی اور تذکرہ نہ کیا جا رہا ہے، یہاں اللہ رب العزت کی عبادتوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں اور اس احسان کا ذکر کر رہے ہیں جس احسان کو رب کائنات نے اپنے محبوب کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور اگر ہم اسی احسان کو اور اسی عظمت والے رسول کی بات کو امام اہل سنت کی زبان میں کہنا چاہیں تو پھر بات یوں بنتی ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ اور آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ حضرت آدم آئے، نوح آئے، شیش آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، ابراہیم آئے، تمام انبیاء آتے جاتے رہے، کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا گیا اب ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ لیکن جب سرور کائنات، فخر موجودات، واللیل گیسو والے، والشمس چہرے والے، والضحیٰ نورانی چمک دھمک والے آتے ہیں تو رب کائنات نے بھی ارشاد فرما دیا، اے محبوب، آپ ہی کو پیدا کرنا مقصود
مقصود تھا، اس وجہ سے آدم کو بھی بنایا گیا تھا. آپ ہی کو پیدا کرنا مقصود تھا، اس وجہ سے شیش، نوح، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، داؤد سب کو پیدا کیا گیا. اب آپ آ گئے ہیں، اب آپ کے اوپر نبوت کو ختم کیا جا رہا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. امام فرماتے ہیں قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. اور لگے ہاتھوں ایک واقعہ آپ کے سامنے اور ذکر کر دوں. اللہ اکبر. ہم اور آپ سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں، سب یہ ایمان رکھتے ہیں ایک دن ہم کو اس دنیا سے چلے جانا ہے اور یہ دنیا فنا ہو جائے گی، آخرت کی گھڑی ہوگی، قیامت آئے گی اور سب کو قیامت کے میدان میں جانا ہوگا. اللہ اکبر. وہ گھڑی جس کے بارے میں رب کائنات نے خود ارشاد فرمایا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا یا ایک دن 1,00,000 سال کے برابر ہوگا. جس کا جیسا عمل اس کے لیے اتنا بڑا وہ دن ہو جائے گا. اور سب سوچ رہے ہوں گے اے کاش ہمارا حساب ہو جاتا، اے کاش ہمارا حساب ہو جاتا، اے کاش ہمارا حساب ہو جاتا. ایسے عالم میں لوگ یہ کہیں گے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعاؤں کو رب تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا تھا، چلو آدم کے پاس چلتے ہیں ان سے دعائیں کروا لیتے ہیں. لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت آدم کہیں گے نہیں نہیں، آج اللہ رب العزت غضب میں ہے، جلال میں ہے، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. قافلہ حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، الغرض سب کے پاس ہوتے ہوتے چلا جائے گا. سب کہتے رہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری. لیکن ایک صدا وہاں پر بھی آ رہی ہوگی، ایک آواز وہاں پر بھی آ رہی ہوگی، اے لوگوں میں نے دنیا میں بھی تمہیں ناکارہ نہ چھوڑا تھا، میں نے دنیا میں بھی تمہیں ناکارہ نہ چھوڑا تھا، دنیا میں بھی تم کو ضائع نہ ہونے دیا تھا، آج آخرت میں بھی تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آ جاؤ آمینہ کے لال کے پاس، تمہارا یہاں بھی کام بن جائے گا، وہاں بھی کام بن جائے گا. اللہ اکبر. شاعر نے کہا تھا کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری. میرے رسول کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے رسول کے لب پر انا لہا ہوگا. اور امام اہل سنت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اجی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور دنیا میں کون ایسا ہے جو پریشان نہیں ہے؟ جس کے پاس بہت مال و دولت ہے وہ دولت کو کس طرح سے بچائے اس لیے پریشان ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ سوچتا ہے کہ دولت کس طرح سے پائے اس طرح سے پریشان ہے. جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو بیماری ہے کچھ کھا نہیں سکتا اس وجہ سے بھی پریشان ہے، کچھ کھا لے پچ نہیں رہا ہے اس وجہ سے بھی پریشان ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے. الغرض دنیا کا کون ایسا شخص ہے جو پریشان نہیں ہے؟ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، میں تمہاری ساری مشکلات دور کر دوں گا. امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے اس شعر کے آخر میں فرمایا غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، بول جھوم کے بولو، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. وہی
وہی نبی کائنات اس خاکدان گیتی پر جلواگر ہوئے تھے۔ آؤ میں حضرت آمنہ کی بارگاہ ناز میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات جس کو میں بتانے جا رہا ہوں یقیناً آپ کے دل کو چھو بھی لے گی، اور شاید یہ آپ کے لیے بات بھی نہیں ہوگی، کیونکہ سیرت کی بہت کم کتابوں میں یہ بات مرکوز ہے، یہ بات محفوظ ہے۔ حضرت عبد المطلب کون ہے آپ کو پتا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد گرامی حضرت عبداللہ ہیں، حضور کی والدہ حضرت آمنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جب شادی کرنے کے قریب پہنچ گئی تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے بارے میں یہ سوچنا شروع کیا، اب بچہ بڑا ہو گیا ہے، اس کی شادی ہونی چاہیے۔ پہلے تو آپ نے اپنے بیٹے سے نہیں پوچھا، پہلے بیٹے کے دوستوں سے پوچھا۔ کیوں؟ دوست رازدار ہوتے ہیں، دوست باتوں کو صحیح صحیح بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے بارے میں ان کے دوستوں سے پوچھا، اے میرے عبداللہ، میرے بیٹے کے دوستوں بتاؤ تو صحیح، کیا میرا بیٹا عبداللہ کسی سے محبت کرتا ہے یا کسی لڑکی سے، خاص لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، میں اس سے نکاح کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! بات کشا حضرت عادی کر دی جائے گی، توجہ دیجئے گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا، اے میرے ابا جان، اللہ کی قسم آپ کو لڑکی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، میری شادی ہو چکی ہے، شادی کے لیے لڑکی دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ عبد المطلب پریشان، میرے بیٹے تم تو بڑے نیکہار نیک تھے، تم تو بڑے ہونہار تھے، تم تو بڑے تقویٰ شعار تھے، تم نے شادی بھی کر لی، تم مجھے پتہ بھی نہیں دیے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، اے ابا جان، اللہ کی قسم یہ کوئی شادی ایسی نہیں تھی جو زمین پر ہوئی ہو۔ آج ہی کی رات میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، حضرت ابراہیم نے میرے ہاتھوں کو پکڑا ہے، حضرت وہب کے گھر میں جن کی بیٹی حضرت آمنہ ہے ان کے گھر میں لے گئے ہیں اور کہا، اے عبداللہ تمہارا نکاح میں وہب کی بیٹی حضرت آمنہ سے کر دے رہا ہوں۔ آؤ اے میرے ابا جان، آج سے میرا نکاح حضرت آمنہ کے ساتھ حضرت ابراہیم کے کہنے پر ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! میرے اور آپ کے آقا کے ابا جان حضرت عبداللہ کو لے کر حضرت عبد المطلب حضرت وہب کے گھر جاتے ہیں، حضور کے نانا کے گھر جاتے ہیں، حضرت وہب کے پاس پہنچے ہیں۔ حضرت وہب نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا، کہا میاں کیسے آنا ہوا ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا شہزادہ ہے، میں اس کے نکاح کے لیے آیا ہوا ہوں۔ ذرا توجہ دیجئے گا، آپ بھی غور کیجئے گا۔ حضرت وہب نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا، آج رات میں نے خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے خواب میں آئے، ارشاد فرمایا، اے وہب تمہاری یہ بیٹی آمنہ ہے، اس کا نکاح کسی سے مت کرنا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ وہ آمنہ جس کی گود میں محمد رسول اللہ پلیں گے ان کا نکاح میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ عبد المطلب کے لڑکے عبداللہ سے کر دینا، حضرت عبداللہ سے ان کا نکاح ہوگا۔ اللہ اکبر! جب یہ دونوں جوڑے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ ملتی ہیں تو پھر آمنہ کا لال پیدا ہوتا ہے، مدینے کا تاجدار پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اور جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لے آئے، اللہ اکبر، تشریف لانے سے پہلے ہی چند مہینے پہلے ہی حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ عام طور پر جس طرح سے مائیں یا جس طرح سے عورتیں بچوں کے وقت میں یا پریگننسی کے وقت میں، بچوں کی پیدائش کے زمانے میں طرح طرح کی مصیبتیں مشقتیں جھیلتی ہیں، اللہ کی قسم میں نے کبھی یہ مشقتیں نہ جھیلی۔ اللہ اکبر! اور حضرت آمنہ خود ہی کہتی ہیں جب ولادت کا مہینہ قریب آ گیا، یعنی ربیع الاول کا مہینہ قریب آ گیا، روایتوں میں ملتا ہے پہلی تاریخ کو، ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو، اللہ اکبر، آسمان کے ستارے حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھک گئے۔ حضرت عبد المطلب نے کہہ دیا یقیناً یہ تارے کہیں بھی ایسے نہیں جھکتے، جہاں اللہ کا کوئی محبوب ہوتا ہے اسی کی طرف یہ تارے جھکتے ہیں۔ اور 10ویں تاریخ تھی، 10ویں ربیع الاول کو حضرت
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس خاکدان گیتی پر تشریف لا کر حضرت آمنہ کی بارگاہ ناز میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی میں تجھ کو بشارت دینے آیا ہوں، میں تجھ کو خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ جس کا نکاح میں نے عالم رویا میں کیا تھا، آج اس نکاح کا ثمرہ، آج اس نکاح کا نتیجہ محمد الرسول اللہ کی صورت میں ظاہر ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ 12ویں کا وقت تھا، صبح صادق کا وقت قریب ہونے والا تھا اور اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے اے جبریل امین اب میرے محبوب تشریف لے آنے والے ہیں، اب میرے محبوب تشریف لے آنے والے ہیں، دانائے غیوب تشریف لے آنے والے ہیں، وہ شمس والے، وہ لیل والے، وہ ضحیٰ والے نبی تشریف لے آنے والے ہیں۔ اے محبوب جب دنیا میں کوئی عظیم آئے تو دنیا کو سجایا جاتا ہے، علاقے کو روشن کیا جاتا ہے۔ اے جبریل امین تم بھی جاؤ اور جنت سے ایک جھنڈا لے کر خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کر دو، ایک مشرق میں نصب کر دو، ایک مغرب میں نصب کر کے یہ اعلان کر دو آج تک جتنے بھی سکے چل رہے تھے چل چکے، اب جو کچھ بھی ہوگا محمد الرسول اللہ کی مشیت کے مطابق ہوگا، محمد الرسول اللہ کی چاہت کے مطابق۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے اور آپ کے آقا اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ دنیا میں تشریف لانے کا عالم بھی بہت ہی دلکش ہے، بہت ہی عمدہ ہے۔ تشریف لے آتے ہیں، حضرت آمنہ کہتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے، توجہ دیجئے گا، بس 5 منٹ اور میں آپ کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس بعد انشاءاللہ اپنی جگہ لے جاؤں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دنیا میں، کہتی ہیں جس وقت حضور کی ولادت ہوئی، حضور کی ولادت کے ساتھ ہی ایک نور نکلا، ایک روشنی نکلی، بولو ایک نور نکلا، اور اس نور کی روشنی میں میں مکے میں بیٹھ کر شام کے اندر جو قلعے ہیں اس روشنی میں نے قلعوں کو دیکھا، گویا یہ پتا چلا کہ اب میرے اور آپ کے آقا نور بن کر تشریف لا چکے ہیں، اب ظلمتوں کا دور دور تک بسیرا نہیں ہوگا۔ اور ایک بات آپ کو اس مہینے کی بتاؤں، شاید آپ نے ریئلائز کیا ہو یا نہ کیا ہو، آپ کے دل میں ایمان کی چمک پیدا ہو جائے گی، آپ کے دل میں ایمان کی چمک پیدا ہو جائے گی۔ 12ویں ربیع الاول کا دن تھا، جس دن ہمارے اور آپ کے آقا اس دنیا میں تشریف لے آ رہے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا تھا میں نے دیکھا کہ جب میرے گھر پر آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے گھر پر حضرت محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے، حضرت عبد المطلب کہتے تھے میں نے دیکھا خانہ کعبہ کے اندر جو بت تھے وہ منہ کے بل گرتے نظر آ رہے تھے، گویا ٹوٹتے پھوٹتے نظر آ رہے تھے، اور میں نے اس بات کو محفوظ کیا، میں نے اس بات کا مشاہدہ کیا۔ اس بار جب ہمارے اور آپ کے آقا کی ولادت کا دن آیا ہے، آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا لوگوں نے اپنے اپنے بتوں کو پانی میں ڈھکیل دیا، گویا یہ اعلان کر دیا اب سکہ کسی اور کا نہیں چلنے والا ہے۔ اگر آمنہ کے لال کی ولادت ہو تو اس دن کوئی اور اپنے ولادت یا اپنی اور خوشی نہیں منا سکتا، اگر منانا ہے تو آمنہ کے لال کا دن منانا ہوگا۔ اور اس طرح سے اللہ رب العزت نے گویا اس تاریخ کو لا کر یہ اعلان کر دیا کہ تمہارے بت اودھے منہ گر جائیں گے اس وقت ہمارے آقا ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لے آئیں گے۔ اللہ، یہ ہے میرے اور آپ کے آقا کی شان۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں، حضرت عبداللہ کے ہاں ہمارے اور آپ کے آقا کی ولادت ہوئی۔ اللہ اکبر، توجہ کے ساتھ سن لیں، میرے اور آپ کے آقا کی ولادت کے وقت پورا کمرہ منور ہو گیا، روشن ہو گیا، اور چند دن تک یہ روشنی اس کمرے میں پھیلی رہی۔
چند دن تک یہ روشنی اس کمرے میں پھیلی رہی۔ ظاہر سی بات ہے غربت کا زمانہ ہے، پاس پڑوس کے لوگ آ کر دیکھ کر راتوں میں جاتے تھے کہ آمنہ اپنے گھر میں پورے رات بھر چراغ روشن کیے رہتی ہیں۔ اللہ اکبر، پورے رات بھر چراغ روشن کیے رہتی ہیں۔ لوگوں نے آ کر حضرت عبد المطلب کے یہاں شکایت کی، اے عبد المطلب، آپ کی بہو کے یہاں جو لڑکا پیدا ہوا ہے اس لڑکے کی پیدائش میں آپ کی بہو نے اسراف کرنا شروع کر دیا ہے۔ سونے کے وقت بچے کے پاس میں لالٹین یا روشنی جلانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن آپ کی بہو رات رات بھر گھر کو روشن کیے رہتی ہے۔ ذرا توجہ دیجئے گا، اللہ اکبر۔ لوگ حضرت آمنہ کی شکایت کرتے ہوئے عبد المطلب کے پاس آئے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ سے فرمایا، اے میری بیٹی، لوگ کسی بات پر بھی شکایت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں نے آج مجھ سے آ کر یہ کہا ہے کہ جب سے ہمارے گھر میں محمد رسول اللہ کی پیدائش ہوئی ہے تم نے رات رات بھر چراغ کو روشن کرنا شروع کر دیا ہے۔ غربت کا ایام ہے، لوگوں کے حالات کو بھی دیکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ حضرت آمنہ نے اپنے چہرے کو زمین کی طرف دیکھا اور پھر اپنے لال کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا، اے ابا جان، اے میرے سسر جان، یہ بات سن لیجئے، اللہ کی قسم میں رات بھر کبھی بھی اپنے گھر میں روشنی نہیں کرتی ہوں۔ جب سے یہ میرا لال پیدا ہوا ہے، اللہ کی قسم یہ کمرے میں ہوتے ہیں پورا کمرہ روشن منور نظر آتا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ اب کوئی کہتا ہے نورانیت نہ پھیلاؤ، بجلیاں نہ لگاؤ، کمکمے نہ سجاؤ، تو ہم تو یہ کہتے ہیں جب محبوب رب کائنات کی پیدائش ہوئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھر کو، پورے گھر کو منور کر دیا، تو ہم بھی جب حضور کی پیدائش کا وقت ہو تو اپنے گھروں کو کیوں نہ منور کریں گے، اپنے گھروں کو کیوں نہ شادہ فرح کریں گے۔ اس وجہ سے ہم کو اور آپ کو یہ حق ہے کہ حضور کی میلاد کے وقت میں ہم اپنے گھروں کو سجائیں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ دیکھو یہ ایسے رسول ہیں کہ ان سے پہلے اللہ کی قسم بچیوں کو زندہ قبر میں ڈال دیا جاتا تھا، زندہ قبر میں ڈال دیا جاتا تھا۔ لیکن جب ہمارے اور آپ کے آقا اس دنیا میں تشریف لے آئے تو عالم یہ ہو گیا، حضور نے ارشاد فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو، جس کی دو بیٹی ہو، جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور زیادہ ہوں، اور اللہ کی رحمت حضور فرماتے ہیں جس کی 3 بیٹیاں ہوں، رب کائنات کی قسم اس نے اگر ان بیٹیوں کی اچھی پرورش کرتی، حضور فرماتے ہیں میں نبی ہو کر یہ گارنٹی لیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا، اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بیٹیاں جو کل تک ننگ اور عار اور شرم کا ذریعہ تھی، آج وہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنتی نظر آ رہی ہیں۔ اور مجھے کہہ لینے دیا جائے یہ کسی اور کی بنیاد پر نہیں ہو رہا ہے، یہ کسی دنیا دار کی بنیاد پر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ عالم کے تاجدار کی بنیاد پر ہو رہا ہے، رسول کائنات کی بنیاد پر ہو رہا ہے، فخر موجودات کی بنیاد پر۔ تو اگر ہم نے اور آپ نے یہ محفل سجائی ہے تو ہمیں الحمدللہ حضور کی سنتوں پر بھی عمل کرنا ضروری ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خوب محفلیں سجائیں اور پھر نمازوں کو چھوڑ دیں، روزوں کو چھوڑ دیں، خوب جلوس نکالیں اور پھر جلوس کے اندر بھی بے حیائی کا اور بدتمیزی کا مظاہرہ کریں۔ بلکہ ہمارا عالم یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب جلوس میں بھی چلے تو لوگ یہ دیکھیں اور یہ لوگ کہیں کہ دنیا داروں کا جلوس نکلتا ہے تو لوگ اس میں بھنگڑے ڈالتے ہیں، گیت اور سنگیت کرتے ہیں، لیکن جب عالم کے تاجدار کا جلوس نکلتا ہے تو مسلمان محبت بھرے ترانے گاتے ہیں، کوئی مصطفیٰ جان رحمت پڑھتا نظر آ رہا ہے، کوئی یا نبی سلام علیکہ کہتا نظر آ رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، میرے نبی نے یہ فرمایا، اے لوگوں تم لوگوں کے لیے نمونہ بن جاؤ۔ اگر کوئی تمہیں تکلیف دیتا ہے 1 بار دے گا، 2 بار دے گا، تم نے اگر حسن عمل کا مظاہرہ کیا تو یقیناً وہ ایک وقت ایسا آئے گا وہ تمہارا ہو جائے گا۔ اور اس پر بہت ساری دلیلیں
موجود ہیں۔ ایک شخص تھا جس نے حضور کو قتل کرنے کی قسم کھائی تھی، وہ گرفتار کیا گیا، حضور کی بارگاہ میں لایا گیا۔ اس نے کہا اے محمد میں تم سے زیادہ ناپسند کسی کو نہیں سمجھتا ہوں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے، لیکن جب تیسرا دن آیا تو وہی جو کہہ رہے تھے کہ محمد میں تم سے زیادہ ناپسند شخص کسی کو نہیں جانتا ہوں، تیسرے دن کے بعد وہی حضور کا کلمہ پڑھ کر یہ کہتے نظر آ رہے تھے یا رسول اللہ بہت ہو گیا، کفر کے دامن میں ہم نے زندگی گزار لی، اب اگر سکہ چلے گا تو آپ کا چلے گا، قدموں میں جگہ دے دیجئے، کلمہ پڑھا کر اسلام کے دامن سے وابستہ کر لیجئے۔ اس وجہ سے ہم کو بھی عمل کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے اپنا اسلامی تیور، اسلامی رخ دکھانا چاہیے۔ نمازوں، روزوں، حج و زکوٰۃ اور ایک دوسرے کے اندر مساوات کا جذبہ لے کر چلنا چاہیے۔ ماں، باپ، بھائی، بہن ہر ایک کے مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے جس طریقے سے ہمارے رسول نے ہمیں درس دیا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں چلنا چاہیے۔ اللہ کی قسم اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارا قدم چومے گی۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم کو اور آپ کو عمل خیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی خطا لغزش خامی ہوئی ہو تو مجھے اور آپ کو معاف فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ خوب